أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في الكتاب الحكيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ سامعین گرامی، ہم اپنی زندگی میں جو کوئی بھی کام کرتے ہیں اس کام کا آغاز ایک سوچ سے ہوتا ہے، اور پھر اس سوچ پر جب ہم عمل کرتے ہیں تو وہ ہماری کسی عملی کام کی شکل میں ظاہر ہوتا ہے۔ اچھا کام بھی ہو سکتا ہے، برا کام بھی ہو سکتا ہے، کوئی بھی کام جو دنیا میں ہم کرتے ہیں۔ اور جب ہم کسی کام کو بار بار کرتے ہیں تو وہ کام ہماری عادت بن جاتی ہے، اور اس کام کو ہم بڑی آسانی سے کرتے چلے جاتے ہیں۔ تو جب ہماری کوئی عادت بن جاتی ہے تو اس عادت سے ہماری ایک شخصیت بنتی ہے۔ تو جیسے ہم کسی شخص کے بارے میں کہتے ہیں کہ فلاں شخص بہت اچھا آدمی ہے، یعنی وہ اچھے کام بار بار کرتا چلا جا رہا ہے، فلاں شخص بہت نیک آدمی ہے، وہ نیکی کے کام بار بار کرتے چلے جا رہا ہے، تو اس کی شخصیت بن گئی اچھائی، نیکی۔ فلانا بندہ بہت ملنسار، بہت خوش اخلاق آدمی ہے، اس سے آپ جب بھی ملیں آپ کو بڑے پیار سے ملتا ہے، تو یہی کام وہ بار بار کرتا آ رہا ہے تو اس کی یہ شخصیت بن گئی۔ اب ایک سوچ سے آغاز ہوا اور ایک طرف اس کا عملی کام ہوا۔ سوچ اور عملی کام کے درمیان کیا چیز ہے؟ اس کام کے درمیان ایک پل ہے، اور وہ پل ہمارے الفاظ کا پل ہے، یعنی وہ لفظ جو ہم ادا کرتے ہیں گفتگو میں، بات چیت میں، اٹھتے ہوئے، بیٹھتے ہوئے، کسی سے ملتے ہوئے، کسی بھی قسم کی گفتگو میں جو بھی ہم لفظ بولتے ہیں، وہ الفاظ کا پل جو ہمارے خیالات کو عملی جامہ پہناتا ہے۔ تو الفاظ ہماری زندگی میں بہت اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ الفاظ ہماری شخصیت کو بناتے بھی ہیں اور ہماری شخصیت کو بگاڑتے بھی ہیں۔ دنیا اور آخرت کو سنوار بھی سکتے ہیں اور دنیا اور آخرت کو بگاڑ بھی سکتے ہیں۔ الفاظ خیالات کو بدل بھی سکتے ہیں، اور یہ نفسیات کا علم اس چیز کو پروف کرتا ہے کہ اگر آپ اچھے الفاظ بولیں گے تو خیالات شروع میں اگر آپ کے اچھے نہیں ہیں، اچھے الفاظ بولنے سے آپ کے خیالات آہستہ آہستہ بہتر ہونے شروع ہو جائیں گے، اور جب آپ کے خیالات بھی بہتر ہو گئے، آپ کے الفاظ بھی بہتر ہو گئے، تو لازمی طور پر آپ کا عمل بھی ہے بہتر ہو گیا۔ تو رب العالمین نے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی تعلیمات ہیں اور قرآن مجید کی جتنی تعلیمات ہیں، اللہ تعالیٰ نے اعمال کو اچھے کرنے کا بھی حکم دیا، سوچ کو اچھا کرنے کا، جیسے اللہ تعالیٰ نے نیت کہا کہ تمہاری نیت بھی ٹھیک ہونی چاہیے، تمہارا عمل بھی ٹھیک ہونا چاہیے۔ پھر کئی مقامات پر اللہ تعالیٰ نے اپنی گفتگو کو بھی اچھا کرنے کا حکم دیا۔ وہ الفاظ جو ہم ادا کرتے ہیں ان الفاظ کو بھی اچھا کرنے کا حکم دیا کہ اگر تمہاری سوچ صحیح نہیں ہو رہی تو الفاظ بہتر کر لو، تمہاری سوچ ٹھیک ہونا شروع ہو جائے گی، اور جب تمہاری سوچ ٹھیک ہوگی تو تمہارے اعمال بھی ٹھیک ہونا شروع ہو جائیں گے۔ آج کے جو اس خطبے کا موضوع ہے وہ ان اچھے الفاظ کی طاقت ہے، اور قرآن مجید کی سورہ احزاب جو کہ 21ویں اور 22ویں پارے میں آتی ہے، اس کی آیت نمبر 70 اور 71 کے ساتھ منسلک ہے، اور ان دو آیات میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو
اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ کا تقوی اختیار کرو، وقولوا قولا سدیدا، جب بھی کوئی بات کرو تو ٹھیک ٹھیک سیدھی سیدھی صاف صاف بات کرو، اور اگر تم ایسا کرو گے تقوی اختیار کرو گے۔ تقوی کیسے اختیار کرو گے؟ صحیح صحیح سیدھی سیدھی صاف صاف بات کرنے کے ساتھ، تو اللہ تعالیٰ کیا کریں گے؟ یصلح لکم اعمالکم، اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو درست فرما دیں گے۔ تمہاری ذمہ داری یہ ہے کہ تم بات ٹھیک ٹھیک اور صاف کرو، اور اس سے پہلے اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو درست فرما دیں گے، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، تمہارے ساری خطائیں سارے گناہ معاف فرما دیں گے۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، اور جان لو کہ جو بھی اللہ کا بندہ اللہ کی اور اللہ کے رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتا ہے، ان کی اطاعت کرتا ہے، تو یقین جانو اللہ نے اسے بہت بڑی کامیابی عطا کر دی۔ فقد فاز فوزا عظیما، اللہ تعالیٰ نے اسے ایک ایسی عظیم کامیابی عطا کر دی جس کامیابی کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتا، اور وہ کامیابی دنیا کی کامیابی بھی ہے اور آخرت کی کامیابی بھی ہے۔ تقوی کیا ہے؟ تقوی قرآن مجید کی جتنی بھی تعلیمات ہیں، ان تعلیمات کا ایک بنیادی مرکز ہے۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، سورہ بقرہ کا آغاز، قرآن مجید کی دوسری سورت کا آغاز ادھر سے ہو رہا ہے کہ متقین، اللہ تعالیٰ نے متقی، تقوی، تقواہم فاتقون تتقون، یہ جو تقوی کے الفاظ ہیں یہ قرآن مجید میں 250 مرتبہ سے زیادہ دفعہ اللہ تعالیٰ نے یہی الفاظ دہرائے۔ تو تقوی کے کئی معنی ہیں، اور تقوی کا جو سب سے زیادہ استعمال ہونے والا معنی ہے وہ ہے حفاظت کرنا، بچ کے رہنا، اللہ تعالیٰ سے ڈرنا، اور گناہوں سے، اور جو اللہ تعالیٰ نے چیزیں حرام کی ہیں اور جن سے منع کیا ان سے بچ کے رہنا، ان سے دور رہنا، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے ڈرتے ہوئے حرام کاموں سے، غلط کاموں سے، برائی کے کاموں سے دور رہنا، یہ تقوی ہے۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دونوں کی روایات ہیں، دونوں میں سے کسی ایک صحابی سے سوال کیا گیا کہ تقوی کیا ہے؟ تو آپ نے سوال کیا کہ کیا کبھی کسی ایسے راستے سے گزرے ہو کہ جس راستے پر کانٹے ہوتے ہیں؟ تو جواب ملا کہ ہاں ضرور، ایسے راستوں سے گزرنا پڑتا ہے کہ جس راستے پر کانٹے ہوتے ہیں۔ تو آپ نے پوچھا کہ کانٹوں والے راستے سے کیسے گزرتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ بچ بچا کر چلتا ہوں، بچ کر چلتا ہوں کانٹوں سے، اپنا دامن بچاتا ہوں، کپڑوں کو بچاتا ہوں، اپنے آپ کو بچاتا ہوں، یا راستہ بدل لیتا ہوں۔ فرمایا گیا کہ یہی تقوی ہے، حرام کاموں سے اس دنیاوی زندگی میں، غلط کاموں سے، اور وہ کام جو اللہ نے منع کیے ان سے بچ کر چلنا، راستہ بدل لینا، اور ان سے بچ کر چلتے رہنا اللہ کے ڈر سے، یہی تقوی ہے۔ تو اللہ کہتے ہیں کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ کی ناراضگی سے بچو، ڈرو، اور قولا سدیدا، بات کرو تو سیدھی سیدھی بات کرو۔ تقوی کہاں ہوتا ہے؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تقوی بندہ مومن کے دل میں ہوتا ہے۔ تقوی کوئی ظاہری شکل و صورت اور لباس سے ظاہر نہیں ہوتا، بلکہ مومن کا تقوی اس کے دل میں ہے۔ تو دل کو کیسے صاف کیا جائے؟ اب بڑا مشکل ہے، دل کو کیسے صاف کریں؟ کئی طریقے ہیں، لیکن ایک بڑا آسان طریقہ ہے، وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، اپنے الفاظ کو صاف کرو، اپنے الفاظ کو سیدھا کر لو، اپنے الفاظ کو صاف کر لو، سیدھی سیدھی آسان کھلی کھلی بات، صحیح بات کرو، تو تمہارا دل بھی صاف ہو جائے گا، تو دل میں تمہارے تقوی بھی آ جائے گا، اور تمہارے اعمال بھی درست ہو جائیں گے۔ یصلح لکم اعمالکم۔ اب سامعین گرامی، الفاظ جو ہم ادا کرتے ہیں
یہ بہت بڑی بلکہ سپر پاور انہیں کہا جاتا ہے کہ آج کل کی جو دنیا، جس دنیا میں ہم رہتے ہیں، اور یہ جو سوشل میڈیا اور یہ جو ساری دنیا ہے، تو بڑے بڑے جو وقت کے فرعون ہیں وہ ڈرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ کسی جگہ پہ چھوٹے سے کوئی الفاظ چلیں گے تو میرا اقتدار خطرے میں پڑ جائے گا. یہ پوری دنیا میں اسے اب مانا جا رہا ہے، اور اسی کو وہ کہتے ہیں کہ یہ 5th جنریشن وارفیئر ہے، یعنی یہ ایک ایسی جنگ ہے کہ جو جنگ صرف الفاظوں کی جنگ ہے. کیونکہ یہ جنگ الفاظوں کی جنگ نہیں ہے، یہ جنگ در حقیقت خیالات کی جنگ ہے، جسے آئیڈیالوجی کہتے ہیں. یہ خیالات کی جنگ ہے. تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو یہ جو الفاظ کی طاقت عطا کی ہے، یہ کسی اور مخلوق کو عطا نہیں کی. اللہ تعالیٰ کی جو ساری مخلوقات ہیں، جن میں جانور ہیں، پرندے ہیں، چرندے ہیں، درخت ہیں، پہاڑ ہیں، بادل ہیں، یہ ساری مخلوق اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ ساری اللہ کی مخلوق اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے، تم ان کی تسبیح کو سمجھ نہیں سکتے. لیکن یہ جو اللہ کی مخلوق ہے، جو اللہ نے اسے سکھایا ہے، صرف وہی بیان کرتی ہے. جو الفاظ کی طاقت انسان کو ملی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق کی صلاحیتوں کا ایک حصہ ہے کہ انسان اپنے الفاظ سے، اپنے نئے خیالات سے ایک پوری نئی دنیا تعمیر کر سکتا ہے. وہ ٹیکنالوجی میں، سائنس میں، معاشرے میں، معاشرت میں، سوشیالوجی میں، سیاست میں، کسی بھی جگہ پر ایک بہت اہم کردار ادا کر کے ایک پوری نئی دنیا بنا سکتا ہے اگر اس کے پاس خیالات کی طاقت ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے اسی الفاظ کے ذریعے اپنے بندوں سے بات چیت کی. اللہ تعالیٰ اپنے کلام کو خود کہتے ہیں کہ یہ کلام اللہ ہے، کہ اللہ نے جو کلام بھیجا ہے یہ اللہ کا کلام ہے. الفاظ ہیں کہ جو الفاظ اللہ نے تمہیں عطا کیے ہیں، اور ان الفاظ کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی اور انسانیت کی رہنمائی کی. سو رحمان میں ہم پڑھتے ہیں الرحمن علم القرآن، رحمان نے قرآن سکھایا. خلق الانسان، انسان کو تخلیق کیا. علمہ البیان، اسے بیان کرنے کی صلاحیت عطا کی. یعنی جانور بھی اپنے جذبات اور احساسات دوسروں کو پہنچاتے ہیں، لیکن اپنے خیالات اور جذبات اور احساسات کو الفاظ میں ڈھال کر دوسروں تک پہنچانے کی، اور پھر اس کو ایک پوری دنیا تک پہنچانے کی جو صلاحیت رب العالمین نے انسان کو عطا کی، کسی اور مخلوق کو عطا نہیں کی. بولنے کی، سوچنے سمجھنے کی اور تخلیق کرنے کی صلاحیت، سامعین گرامی، یہ دیکھا جائے تو انسان کی زندگی کا سب سے نایاب اور سب سے مہنگا تحفہ ہے، اور ایک ایسی رحمت ہے جو رب العالمین نے ہم سب کو عطا کی. ساری رحمتوں کو ایک طرف رکھ دیں، یہ رحمت اور یہ تحفہ ایسا تحفہ ہے کہ جس کی قیمت کبھی ادا نہیں کی جا سکتی. تو سامعین گرامی، جب ہمیں کوئی تحفہ دیتا ہے، اور اگر وہ تحفہ عام سا تحفہ ہے تو ہم اسے یوں ہی کر کے رکھ دیتے ہیں، لیکن جب ہمیں کوئی بڑا مہنگا تحفہ ملتا ہے اور نایاب تحفہ ملتا ہے اور انوکھا تحفہ ملتا ہے جس تحفے کی قیمت بہت زیادہ ہے، تو ہم اس تحفے کو بہت احتیاط سے استعمال کرتے ہیں. اس تحفے کو سنبھال کے رکھتے ہیں، کبھی کبھی استعمال کرتے ہیں، صاف ستھرا کر کے رکھتے ہیں، کیونکہ ہم کہتے ہیں کہ یہ بڑا قیمتی تحفہ ہے. تو رب العالمین نے یہ جو زبان عطا کی، اور اس زبان کے ساتھ جو دماغ، اور اس کے ساتھ جو آنکھیں اور کان، اور یہ جو جہاں سے انسان یہ ساری معلومات لیتا ہے اور پھر اس معلومات کو اپنے دماغ میں پروسیس کر کے اپنی زبان سے ادا کرتا ہے، تو اس تحفے کا حق کیا ہے؟ اس تحفے کا حق یہ ہے قولوا قولا سدیدا. جب بھی بات کرو صاف صاف بات کرو، سیدھی سیدھی بات کرو، ٹھیک ٹھیک بات کرو. سدیدہ، سدیدہ کے مفہوم کیا ہیں؟ سدہ. سدہ لفظ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے دیوار کے لیے استعمال کیا.
وہ دیوار جس میں کوئی کریک نہیں، وہ دیوار جس میں کوئی دراڑ نہیں ہے، وہ دیوار جو کہ ایک بڑی خوبصورت اور حفاظت کرنے والی دیوار ہے۔ وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِن خَلْفِهِمْ سَدًّا، سورہ یاسین میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے ان کے آگے بھی ایک دیوار کھڑی کر دی ہے، ان کے ایک پیچھے بھی دیوار کھڑی کر دی ہے۔ ذوالقرنین جب جاتے ہیں تو یاجوج ماجوج کے حملے سے بچانے کے لیے وہ ان کے لیے ایک دیوار کھڑی کرتے ہیں۔ ذوالقرنین نے انہیں کہا کہ میں تمہارے لیے ایک دیوار کھڑی کروں گا، فَجَعَلْنَا بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ سَدًّا، میں تمہارے اور ان کے درمیان ایک دیوار کھڑی کروں گا۔ تو سدیدہ دیوار، ایسی دیوار جس دیوار میں اگر کوئی کریک ہے تو آپ نے اس کریک کو فل کرنا، اس دراڑ کو ختم کرنا، اس دراڑ کو بڑا نہیں کرنا، اس دراڑ کو ختم کرنا ہے اور اس دیوار کو مکمل اور مضبوط بنانا ہے۔ تو جتنے بھی الفاظ نکلیں، اور الفاظ ظاہر ہے ہم دوسروں کے ساتھ بات چیت کرتے ہیں، اپنے قریبی دوستوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، عزیز و اقارب کے ساتھ، لوگ جو ہمیں جانتے ہیں، وہ لوگ جو ہمیں جانتے نہیں ہیں، تو اگر ان کے ساتھ جتنا بھی ہمارا رشتہ ہے اس رشتے میں اگر کوئی دراڑ آ گئی ہے اور جو کہ آتی ہے، تو الفاظ وہ ہونے چاہیے جو اس دراڑ کو ختم کریں، اس دراڑ کو پر کر دیں، اس دراڑ کو گہرا نہیں کریں بلکہ اس دراڑ کو جیسے سیمنٹ اور آپ کوئی بانڈ لگا کر دراڑ کو ختم کرتے ہیں، تو اس دراڑ کو وہ آپ کے الفاظ جو ہیں وہ ختم کر دیں۔ اب ہم کئی زبانیں بولتے ہیں، پنجابی ہے، پشتو ہے، بلوچی ہے، سندھی ہے، اردو ہے، انگریزی ہے، عربی ہے، کئی زبانیں، اور ہم زبانوں کی بنیاد پر اکثر ہماری معاشرے میں دوسروں کا اکثر مذاق اڑایا جاتا ہے کہ یار اسے تو اردو بھی صحیح بولنی نہیں آتی، یہ تو پنجابی بھی شاید صحیح نہیں بول سکتا۔ سامعین گرامی، ساری زبانیں کس نے سکھائیں؟ ساری زبانیں رب العالمین نے سکھائیں۔ کن کو؟ ہمارے والد حضرت آدم علیہ السلام۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، دنیا میں جتنی بھی 6000 سے شاید زائد زبانیں بولی جاتی ہیں، یہ ساری زبانوں کا علم انسانوں کا بنایا ہوا نہیں ہے، یہ سارا علم رب العالمین کی طرف سے آ رہا ہے۔ تو جو بھی کوئی اللہ کا بندہ کوئی بھی زبان بولتا ہے، وہ زبان حضرت آدم علیہ السلام کی سنت سے وہ سیکھتے سیکھتے وہ زبان اس تک آ رہی ہے۔ تو اکثر اگر میری مادری زبان پشتو ہے تو میں اردو اچھی نہیں بول سکتا، تو اردو بولنے والے اگر مذاق اڑاتے ہیں تو انہیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اس بندے کی ایک اور مادری زبان ہے اور اس نے ایک نئی زبان سیکھی ہوئی ہے، یعنی یہ بندہ 2 زبانیں بول سکتا ہے۔ اس کی تو تعریف کرنی چاہیے، نہ کہ اس کی حوصلہ شکنی کرنی چاہیے اور اس کا مذاق اڑانا چاہیے کہ یہ بندہ زبان بھی صحیح نہیں بول سکتا۔ اللہ نے زبان بولنے کا صحیح نہیں کہا کہ تم عربی پڑھو تو پورے مخارج کے ساتھ اور پورے تخلص کے ساتھ ادا کرو، یہ نہیں کہا رب العالمین۔ اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث میں پہلے بھی آپ سے شیئر کر چکا ہوں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کا وہ شخص جو قرآن کو بڑی روانی کے ساتھ پڑھتا ہے، اس کا مرتبہ ان فرشتوں کے ساتھ ہے جو بڑے اونچے مقام والے ہیں، اور میری امت کا وہ شخص جو قرآن مجید کو رک رک کے اٹک اٹک کے مشکل سے پڑھتا ہے، اس کے لیے اس سے دوہرا ثواب۔ یعنی زبان بولنے کا مسئلہ نہیں ہے، الفاظ کا مسئلہ ہے، اور الفاظ کے ساتھ نیتوں کا مسئلہ ہے۔ سدہ کا دوسرا مطلب کیا ہے؟ سدہ کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی چیز آپ کر رہے ہیں تیر کی طرح سیدھی ہونی چاہیے، آپ کی گفتگو میں کوئی گنجل نہیں ہونے چاہیے، الجھاؤ نہیں ہونا چاہیے، آپ کی گفتگو میں کوئی چھپے ہوئے طنز یا جملے نہیں ہونے چاہیے۔ آپ کی گفتگو یہاں سے شروع ہو رہی ہے، یہاں سے ختم ہو رہی ہے۔ آپ کی گفتگو آسان ہے، بچے کو بھی سمجھ آ رہی ہے، اور اگر بچے کو سمجھ آ رہی ہے تو جو بڑا جس نے ڈاکٹریٹ کی ہوئی ہے اسے تو سمجھ آ ہی جائے گی۔ تو آسان گفتگو، سیدھی سیدھی گفتگو،
دل میں اتر جانے والی گفتگو، وہ گفتگو جس میں لچھے دار گفتگو بھی نہیں ہے، جس میں الجھاؤ بھی نہیں ہے، جس کا شروع بھی نظر آ رہا ہے، جس کا اختتام بھی نظر آ رہا ہے، یہ گفتگو ہے۔ ذومینی بات نہیں، کسی کا مذاق نہیں اڑایا جا رہا، کسی کا دل نہیں دکھایا جا رہا، یہ گفتگو کسی کو نیچا دکھانے کے لیے نہیں ہے، یہ گفتگو اپنے آپ کو اونچا دکھانے کے لیے بھی نہیں ہے، یہ گفتگو آپ کے کسی چاہنے والے کا رتبہ بلند کرنے کے لیے بھی نہیں ہے، اور یہ گفتگو کسی دوسرے کے چاہنے والے کا رتبہ کم کرنے کے لیے بھی نہیں ہے۔ یہ ہے گفتگو قولا سدیدا۔ اور سدہ امر سدید، اس کا جو تیسرا مطلب ہے وہ یہ ہے کہ جو گفتگو ہے وہ بامقصد ہونی چاہیے، گفتگو کا کوئی مقصد ہونا چاہیے۔ وہ گفتگو جس کا کوئی مقصد نہیں، وہ کوئی گفتگو نہیں ہے، وہ تو ٹائم وقت ضائع کرنے والی بات ہے۔ اور ہم جو اکثر گفتگو کرتے ہیں اپنی محافل میں، اس کا اگر کبھی جائزہ لیں تو اکثر وہ گفتگو ہوتی ہے بندوں کے بارے میں، دوسروں کے بارے میں، اور اکثر اوقات وہ گفتگو دوسروں کی خامیوں کے بارے میں ہوتی ہے، دوسروں کی خوبیوں کے بارے میں نہیں ہوتی کہ فلاں بندہ تو ایسا ہے، فلاں بندے نے اس وقت میرے ساتھ یہ کام کیا، اس نے کبھی یہ کیا، اور ہم دبا کے غیبت اور چغل خوری اور سارے کام کرتے ہیں، اور پھر شیطان بڑا خوش ہوتا ہے کہ یہ جو اللہ کے بندے ہیں یہ اپنے مسلمان بھائیوں کا گوشت کھا رہے ہیں۔ اور کیونکہ ہمارے پاس الفاظ نہیں ہیں کہ جس الفاظ کے علاوہ کوئی اور ہم گفتگو کر سکیں، پھر ہم کیا کرتے ہیں اپنی گفتگو میں؟ ہم اپنی گفتگو میں واقعات اور حالات پر گفتگو کرتے ہیں، یہ ہو گیا، یہ ہو گیا، اس نے یہ کر لیا، اس نے یہ کر لیا۔ حالات اور واقعات کو بھی ڈسکس کرنا، اس کا بھی کوئی مقصد نہیں ہے، صرف وقت کا ضیاع ہے۔ اصل گفتگو کیا ہے؟ اصل گفتگو یہ ہے کہ میرے پاس کوئی نیا خیال ہے، کوئی آئیڈیا ہے، میں اس کام سے اپنے کام میں اور اپنے ساتھ والوں کے کام میں کوئی بہتری لا سکتا ہوں، کوئی نیکی کا کام، کوئی اچھا کام جو میں نے خود کیا اور پھر میں کسی دوسرے کو بتا دوں، اور پھر وہ اس پر عمل کرنا شروع کر دے، اور اس سے اس کی دنیا بھی بہتر ہونا شروع ہو جائے، اور اس سے اس کی آخرت کی ابدی زندگی بھی بہتر ہونا شروع ہو جائے، یہ ہے بامقصد کام۔ تو قولا سدیدا وہ گفتگو جس کا مقصد ہے، جو بے معنی گفتگو ہے، بے مقصد گفتگو ہے، وہ قولا سدیدا نہیں ہے، وہ اس کے بالکل الٹ ہے۔ کیونکہ یہ جتنا مہنگا تحفہ اللہ نے ہمیں دیا، جیسے کسی کو بہت مہنگی گاڑی تحفے میں مل گئی، یا بہت کوئی اچھی موٹر سائیکل تحفے میں مل گئی، تو اسے کوئی بغیر بے مقصد کے یوں ہی سڑکوں پہ چلاتا نہیں پھرتے۔ اس سے لوگ اپنی منزل مقصود کی طرف جاتے ہیں کہ میں نے اب اس سواری کو، جو مجھے ایک بہت نایاب تحفہ ملا ہے، اس تحفے کو میں نے کسی مقصد کے لیے استعمال کرنا ہے، اس سے کوئی بہتری لانی ہے، کوئی رزق حلال کمانا ہے، اس سے میں نے اپنے گھر والوں کی مدد کرنی ہے، کچھ بھی کرنا ہے، اس مقصد کے لیے استعمال کریں۔ تو الفاظ اللہ کی دی ہوئی ایک ایسا تحفہ ہے جس کا ہم بے دریغ بغیر مقصد کے استعمال کرتے ہیں۔ تو سامعین گرامی، لوگوں کے عیب نکالنا بہت آسان ہے، حالات اور واقعات پر تبصرہ کرنا بھی بہت آسان ہے۔ نئے خیالات اور اچھے بات اور نیکی کے کام کہ جس سے میرا آنے والا کل میری آج سے بہتر ہو، میں اپنا تزکیہ نفس کر سکوں، میں اپنے آپ کو اور پاکیزہ کر سکوں، میں اچھائی کے اور راستے پر چل سکوں، یہ مشکل کام۔ یہ ہے قولا سدیدا۔ اور قولا سدیدا کہ میں خود بھی ان اچھے کاموں کی طرف چل رہا ہوں، اور پھر میں اپنے اخلاق اور اپنے کردار اور پھر الفاظ کی طاقت سے دوسروں کو بھی یہ بتا رہا ہوں کہ آپ نے ان راستے پر چلنا ہے۔ تو سامعین گرامی، یہ ہے قولا سدیدا، ایک ایسی دیوار جس میں کوئی درار نہیں آ سکے، اور سب سے بڑھ کر ان لوگوں کے لیے
جو ہمارے قریب ہیں، جو ہمارے رشتہ دار ہیں، کیونکہ سب سے زیادہ انسان کی جو خرابیاں ہیں وہ قریبی تعلقات میں ہی آتی ہیں۔ دراڑ کہاں پہ آتی ہے؟ دراڑ وہیں پہ آتی ہے جہاں پہ دیوار ہوتی ہے، اور دیوار کہاں پہ ہوتی ہے؟ جہاں پہ قریبی دوستیاں اور قریبی رشتہ داریاں ہوتی ہیں، چاہے وہ میاں بیوی کا رشتہ ہے، چاہے وہ اولاد کا اور والدین کا رشتہ ہے، چاہے وہ بہن بھائی کا رشتہ ہے، چاہے وہ کسی بھی رشتہ دار کا، کسی بھی عزیز کا، کسی بھی قبیلے کا کوئی بھی ساتھ کام کرنے کا رشتہ ہے، اس رشتے میں دراڑیں آتی ہیں۔ تو سدیدہ وہ دیوار جو ان دراڑوں کو ختم کرتی ہے۔ اور کبھی کسی جاہل سے بات کرنی پڑ جائے تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ کے بندے وہ ہیں وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، یعنی کبھی کوئی ایسا بندہ جاہل، ایک جاہل کا مطلب یہ ہے ایک عاقل ہے، ایک جاہل ہے۔ عقل والا دانا اور نادان، یعنی جس کے پاس عقل نہیں، اور دوسرا جاہل کا مطلب یہ ہے کہ جسے اپنے آپ پہ کنٹرول نہیں، جو بالکل اپنے جذبات پر کنٹرول ہی نہیں رکھ سکتا۔ تو اگر دل میں اچھا خیال نہیں آ رہا، گفتگو نرم ہونی چاہیے، اور اگر گفتگو نرم کر لو گے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں تمہارے دل کو بھی ٹھیک کر دوں گا، تمہارے اعمال کو بھی ٹھیک کر دوں گا۔ اتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرتے رہو، اور صاف صاف سیدھی سیدھی با مقصد بات کرو، وہ بات جس میں کوئی ٹیڑھ نہیں، وہ بات جو بڑی آسان سی بات ہے، وہ بات جو مشکل بات نہیں ہے، وہ بات جو کسی بڑی مشکل چیز کو آپ نے آسان کر کے دوسروں کی آسانی کے لیے بیان کیا۔ یہ ہے، یہ اصل کامیابی ہے۔ یصلح لکم اعمالکم، اگر کرو گے اللہ تعالیٰ خود بخود تمہارے اعمال کو درست کر دیں گے۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، تمہارے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، اور جو بھی اللہ کا بندہ اللہ تعالیٰ کی اور اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتا ہے، فرما برداری کرتا ہے، اس کے لیے بہت بڑی کامیابی ہے۔ اب سامعین گرامی، کون سا ہمیں بندہ ہے کہ جو دنیا کی اور آخرتی کامیابی نہیں چاہتا؟ یہی تو مسلمان کی زندگی کا مقصد ہے کہ ہم دنیا اس طرح گزارنا چاہتے ہیں کہ آخرت کی ابدی کامیابی بھی ہمارے حصے میں ہو، یعنی یہ جو دنیاوی کامیابی ہے یہ آخرت کی کامیابی کا ذریعہ بنے۔ یہی تو مسلمان کی زندگی کا مقصد ہے، اور مسلمان کی زندگی کا مقصد تقوی اختیار کرنا ہے، تو وہ قولاً سدیدہ سے کرو کہ اس سے تمہارے اعمال بھی درست ہوں گے، اس سے تمہارے خیالات بھی درست ہوں گے، اس سے تمہارے گناہ بھی معاف ہوں گے، اور اس سے تمہارے جو آپس کے رشتے ہیں وہ بہت مضبوط ہوں، اتنے مضبوط ہوں گے کہ اس رشتے میں پھر کوئی بھی دشمن اس رشتے میں دراڑ نہیں ڈال سکے گا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایسی بات مت کہو، کبھی بھی ایسی بات مت کہو جسے کہہ کر تمہیں شرمندگی اٹھانی پڑے، یا ایسی بات جو کہہ کر تمہیں بعد میں معافی مانگنی پڑے۔ یعنی بات کو پہلے کہتے ہیں تولو پھر بولو، سوچ سمجھ کر بات کرو۔ اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جو بھی اللہ کا بندہ اللہ تعالیٰ پر اور روز قیامت پر ایمان رکھتا ہے، اسے چاہیے کہ بات کرے تو اچھی بات کرے، ورنہ خاموش رہو۔ بات کرو تو اچھی بات کرو، ورنہ خاموش رہو۔ تو سامعین گرامی، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ سورہ الاحزاب کی آیت نمبر 70 اور 71 نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت پسندیدہ دو آیات تھیں، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ان آیات کو ایک بڑے مقدس موقع پر ان کی تلاوت فرماتے تھے، اور وہ مقدس موقع تھا خطبہ نکاح کا۔ آج بھی اور قیامت تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی سنت کو زندہ رکھتے ہوئے جب بھی خطبہ نکاح پڑھایا جاتا ہے ان آیات کی ضرور تلاوت کی جاتی ہے، کیونکہ یہ وہ آیات ہیں
اور اس میں جو قولاً سدیدہ اچھے الفاظ، یہ وہ بانڈ ہے جو دو اجنبی شخصیات، خاوند اور بیوی، جو پہلے آپس میں کسی دوسرے کو جانتے نہیں ہوتے، ان کے درمیان محبت کا اور ہمدردی کا ایک ایسا رشتہ قائم کرتا ہے، ایک ایسا مقدس رشتہ بناتا ہے کہ جس مقدس رشتے پر پورے خاندان کی جو عمارت ہے وہ کھڑی ہوتی ہے، اور سارے جو رحم کے رشتے ہیں وہ اسی رشتے سے نکلتے ہیں۔ دو اجنبی دلوں کو محبت کے پرونے والا جو رشتہ ہے وہ قولاً سدیدہ ہے، وہ اچھے الفاظ ہیں۔ الفاظ ہماری شخصیت کا اور ہمارے اخلاق کا اور ہمارے ایمان کا آئینہ ہے۔ انہیں صاف، سیدھا، نرم اور شائستہ اور محبت والا اور خلوص والا رکھنے سے رشتے مضبوط ہوتے ہیں، تعلق مضبوط ہوتے ہیں، اور دلوں میں محبت بڑھتی ہے اور معاشرے میں سلامتی پھیلتی ہے۔ سامعین گرامی، دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں اچھے الفاظ استعمال کرنے اور صاف صاف اور شائستہ گفتگو کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں جو ہمارے رشتے اللہ نے بنائے ہیں ان رشتوں کو مضبوط کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صدق اللہ العلی العظیم ونفعنی وإیاکم بآیاتہ وذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک برء رؤوف الرحیم۔